بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر 777۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے شینجن کے اوپر، یورپ کے اوپر۔ یعنی کہ اگر آپ کا پلان ہے شینجن کنٹریز میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہونے کا، تو پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آپ اگر آتے ہیں تو آپ کون سا کام سیکھ کر آئیں، آپ کو آگے آ کے کیا اس کے بینیفٹ ملنے والے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جن کو کوئی کام نہیں آتا وہ آ نہیں سکتے۔ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کو کام نہیں آتا، وہ بھی۔ اور آلریڈی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں یورپ میں جن کو کام نہیں آتا تھا اپنے ہوم لینڈ میں جب تھے، تو یہاں پر آنے کے بعد لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا۔ سروائیو تو کرنا ہوتا ہے بندے نے، پھر بندہ سیکھتا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، اور جو سبسکرائبر ہیں وہ لوگ بھی کمنٹس میں لکھ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کون سا کام سیکھ کے آئیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ لوگ آلریڈی آؤٹ آف یورپ ہیں، اس وقت اپنے ہوم لینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو بندہ ہوم لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ سب سے اچھی اپرچونٹی ہے کہ ابھی ٹائم ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں۔ اس میں اگر ہم فرینڈز کام کی بات کریں تو جس طرح کے ہمارے اپنے کنٹریز ہیں، یہاں یورپ میں بھی کنٹریز ہیں، لوگ رہتے ہیں، تو اسی طرح ہر کام کی یہاں پر بھی اہمیت ہے۔ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ آتا ہو تو سمجھ لے کہ ایک بندے کا ہنر ہوتا ہے، ایک سکل ہوتی ہے، تو اس سے بندہ آگے چل کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ گارنٹیڈ ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ آئیں گے اور آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹیشن نہیں بھی ہے، آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں بھی ہے، تو بھی کام جو ہے آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اور ورنہ اگر آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے تو پھر کچھ ایسے کام ہیں جن پہ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں کی لیگلائزیشن ہونی چاہیے۔ یورپ میں اسپیشلی آپ اگر لیگل ہوں گے تو ہی کمپنیز آپ کو کام دیں گی۔ لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیگلائزیشن نہیں ہے تو بھی آپ کو کام مل جاتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کو موبائل ریپیرنگ کا کام آتا ہے، یعنی موبائل کو اگر آپ ٹھیک کرنا جانتے ہیں تو وہ کام جو ہے اچھا کام ہے۔ اور موبائل ریپیرنگ کا اگر آپ کو کام آتا ہے تو یہ فیوچرسٹک کام ہے، تو اس لیے اس کام کی اہمیت ہے۔ تو آپ کو آرام سے آگے کام مل جاتا ہے بغیر ریزیڈنس کارڈ کے بھی۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اگر کسی کو بال کاٹنے کا کام آتا ہے تو آپ دیکھ لیں، یعنی پینڈیمک بھی جب تھا تب بھی جو لوگ بال کاٹتے تھے ان کا کام نہیں رکا۔ تو بال کاٹنے کا کام جو ہے یہ ایک اچھی سکل ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے تو بھی کام مل جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے موبائل ریپیرنگ کا کام بولا ہے، اس میں بھی اگر آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے تو بھی آپ کو کام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ فرینڈز یہ ہے کہ اگر آپ ایک شیف ہیں، آپ کو کوکنگ کا کام آتا ہے تو کوکنگ کا کام بھی آپ کو مل جاتا ہے بغیر ریزیڈنس کارڈ کے۔ ڈاکومنٹیشن بعد میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک وقت لگتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ کوکنگ کا کام بھی آپ کو اگر آتا ہے اور اگر آپ شیف ہیں تو وہ بھی کام آپ کو مل جاتا ہے بغیر ریزیڈنس کارڈ کے۔ یعنی اب جب آپ یورپ میں آتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کام آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کام مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور بات کریں کہ آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیونگ کے لیے فرینڈز آپ کو لیگل ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس یورپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، تو ہی پھر آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، بغیر ریزیڈنس کارڈ کے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ اگر چیک ہو جائے یورپ میں تو یہ ایک ہیوی فائن، ایک جرمانہ بہت ہیوی کرتے ہیں آپ کو بھی اور اس کمپنی کو بھی جس نے آپ کو رکھا ہے۔ تو اس لیے ڈرائیونگ کے کام کے لیے یہ ہے۔ اگر آپ کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے فرینڈز، تو بھی اپنے لوگوں کی کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو الیکٹریشین کے کام میں بھی آپ کو کام آفر کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، تو یہ کام بھی اچھا ہے۔ اس طرح اور بھی فرینڈز اگر چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ دیکھ لیں تو کافی زیادہ کام کی تو بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ استعمال میں ہونے والے معاملات میں جتنے بھی کام آتے ہیں وہ کام یہاں پر بھی چاہیے ان کو، لیکن سکل چاہیے۔ تو اس لیے ابھی کیونکہ آہستہ آہستہ سے پورے یورپ نے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب نے جو ہے سکل ورکنگ ویزے جو ہے وہ ایشو کرنا شروع کر دی ہیں۔
کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، اسکل ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس کوئی ڈپلوماز وغیرہ ہیں، تو پھر آپ جو ہے آرام سے یہاں پر وہ ویزا اپلائی کر کے آ سکتے ہیں، جس کو کہ جاب سیکر ویزا بولتے ہیں۔ اب جاب سیکر ویزا فرینڈز یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ہے، یہ حالی ایک کنٹری میں نہیں ہے۔ جاب سیکر ویزا پرتگال میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، ہالینڈ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ کنٹریز ہیں جنہوں نے جاب سیکر ویزا شروع کیا ہوا ہے۔ جاب سیکر ویزا آپ کو کچھ کنٹری 4 مہینے کا ایشو کرتے ہیں، کچھ 6 مہینے کا ایشو کرتے ہیں۔ اگر جو 4 مہینے کا ایشو کرتے ہیں وہ بھی جب آپ آتے ہیں تو 4 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جاب فائنڈ آؤٹ کرنے کا۔ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو بعد میں مزید اس کو 2 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی آپ کا 6 مہینے کا ویزا ہو گیا۔ تو پھر جاب سیکر ویزا سے بھی آپ جو ہے آ کے اپنے جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی ریموٹلی جو لوگ کام کرتے ہیں تو ریموٹلی لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے وہ، یعنی کہ آپ اگر اپنے ہوم لینڈ میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یورپ میں آ کے وہ کام کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ریموٹلی ورکرز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ان کو صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے، وہ چاہے آپ کسی کافی شاپ کے اوپر بیٹھ جائیں، گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں، یا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے لوگوں کے پاس، تو آپ ریموٹلی کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب ریموٹلی کام کے لیے آپ کو کچھ کنٹریز آپ کو ویزا ایشو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کنٹری میں آ رہی ہے، تو پھر جب آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی ٹیکس بھی اسی کنٹری میں دیں گے۔ تو اس لیے جو ڈیجیٹل نومڈ ویزا ہے یہ بھی کافی کنٹریز نے ایشو کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی جو ہے وہ پروگرام چل رہے ہیں ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے۔ تو فرینڈز یہ ایک ویڈیو میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو آگے مزید جو ہے فیوچر میں جا کے آپ کے کام آئیں گی۔ تو فرینڈز ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں، سکل سیکھیں، آپ کوئی نہ کوئی کام سیکھیں۔ اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہیں آپ بغیر کام کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن کام سیکھ کے آنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کام ذرا جلدی مل جائے گا۔ اور جس طرح کہ میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ آپ ریزیڈنس کارڈ کے بغیر بھی آپ کو لوگ آفر کر دیتے ہیں۔ رسک کی کام ہوتے ہیں، جو تھوڑا رسک ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ رسک لے لیتے ہیں، وہ رسک آپ کی سکل کی وجہ سے لیتے ہیں۔ تو فرینڈز یہ ویڈیو ہے، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔